سے بات کروں. اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں پاؤں اگلے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے ولیوں سے کلام کرو. اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی، اس نے اللہ والوں سے بات کی، اللہ والوں سے کہا کہ مجھے مار کے کیوں بھگاتے ہو؟ ان اللہ والوں نے کہا کہ تو کتا ہے، تیرا کام بھوکنا ہے، تیرے بھوکنے کی وجہ سے ظالموں کو پتہ لگے گا، وہ ہمیں گرفتار کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے. اس اللہ والے سے جب بات ہوئی کتے نے اس کا جواب دیا. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا، امام قرطبی فرماتے ہیں اس کتے نے کہا کہ واللہ انی احب الاولیاء والصالحین. اس کتے نے کلام کیا، کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم انی بے شک میں احب الاولیاء والصالحین. اس کتے نے کہا کہ میں کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے ولیوں سے اور ایک بندوں سے محبت کرنے والا ہوں، بھوکنے والا نہیں ہوں. میں بھوکوں گا نہیں، تم غار میں پناہ لو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. جب اس کتے نے کہا، اللہ والوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ رہنے کا موقع دے دیا، اور اسی کتے کا ذکر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. آپ جانتے ہیں کتنی صدیاں بیت گئی تھی وہ اللہ والے اس غار میں رہے. 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی اور اسی غار میں رہے تھے وہ اللہ والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ غار ایسا تھا کہ اس کا منہ دونوں طرف سے کھلا ہوا تھا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. سورج جب چڑھتا، یہ قرآن میں پورا ذکر موجود ہے، سورج جب چڑھتا تو اس کی دھوپ، اس کی تپش اللہ والوں پہ پڑتی، جب غروب ہوتا تو بھی اللہ والوں پر اس کی دھوپ اور تپش پڑتی. اس سے اللہ والوں کو تکلیف ہوتی، ولیوں کو تکلیف ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سورج کے راستے کو بدل دیا. اور سورہ یاسین میں اگر آپ پڑھیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ سورج کے راستے ہم نے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے. لیکن اللہ اپنے ولیوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے 3 صدیوں تک سورج کا راستہ بدل دیا، اس راستے کو بدل دیا. جب تک کہ ولیاں لیتے ہیں سورج اس غار کے اوپر سے نہ طلوع ہوتا تھا نہ اس سے غروب ہوتا تھا، وہ بائیں جانب جھک جاتا، دائیں جانب جھک جاتا. لیکن اللہ والوں پر اس کی سورج کی نہ گرمی پڑتی نہ تپش پڑتی، وہ اللہ والے محفوظ رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ارشاد فرمایا ہر 6 مہینے بعد اور ولیوں کی کروٹیں بدلی جاتی تھی. ہر 6 مہینے بعد ولیوں کی کروٹوں کو بدلا جاتا تھا. اب جو انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں پر نازل فرماتا، وہی انعام و اکرام اس کتے پر بھی نازل ہوتے تھے. ہر 6 مہینے بعد ولیوں کی کروٹیں بدلی جاتی، ہر 6 مہینے بعد کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ اتنا خاص کرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کتے نے ولیوں سے محبت کی. محبت کا صلہ یہ ملا کہ سورج کی تپش صحیح وجہ ہر 6 مہینے بعد کروٹیں بھی بدل گئی. ہر 6 مہینے بعد کروٹیں بدلی جاتی. صرف وہ کتا جو ولیوں سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیٹھنے کا انداز بھی بیان کر دیا کہ وہ کتا بیٹھا ہوا کیسے ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتا ان کی چوکٹ پر اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے.
मुतमईन होकर बैठा हुआ है। अब इस कुत्ते ने वलियों से मोहब्बत की है। जो अल्लाह वालों का हो जाता है, जो अल्लाह वालों से अकीदत और मोहब्बत करता है, उनके ताल्लुक में होता है, उनकी सोहबत इख्तियार कर लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इनाम क्या अता फरमाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कुत्ते तूने मेरे वलियों से मोहब्बत की, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। जब ये मेरे वली जन्नत में जाएंगे तुम इनके साथ जन्नत में जाएगा। कुत्ता बनी इसराइल के वलियों से मोहब्बत करे वो जन्नत में चला जाएगा। बनी इसराइल के वलियों से मोहब्बत करे, अल्लाह उसका सिला उस कुत्ते को ये दे, वो कुत्ता जन्नत में चला जाए। और हम तो उम्मत मोहम्मदिया है, उम्मत मोहम्मदिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। नबी तमाम नबियों के सरदार है और तमाम नबियों के सरदार की उम्मत में हमारे जो औलिया है वो तमाम वलियों के सरदारों में से हुजूर सैयदी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर हम वलियों से मोहब्बत करें हम कैसे जन्नत में न जाए। हमारा ताल्लुक औलिया के साथ हो, हमारा ताल्लुक इन वलियों से हो, हमारी सोहबत इनके साथ हो, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों की मोहब्बत के सदक़े में हमें जन्नत में दाखिला नहीं अता फरमाएगा? फरमाएगा ना। तो हम ऐन कुरान के मुताबिक चल जाए। और अगर मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ी जाए, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह ने खुले लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया, जो मेरे वली के साथ दुश्मनी करता है उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। तो हमने से और आपने से कोई ताकत रखता है जो अल्लाह वालों से दुश्मनी करे और फिर अल्लाह के साथ वो जंग करे। हमारा वलियों के साथ वही ताल्लुक है जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म और इरशाद फरमाया। औलिया के साथ, नबियों के साथ, वलियों के साथ हमारा कुरान के मुताबिक ताल्लुक है। अब ये जो बनी इसराइल हैं उनके जमाने का वली हो और फिर कुत्ता उस जमाने का हो, वो वली से मोहब्बत करे और जन्नत में चले जाए। आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और हदीस नंबर 6543 है। कितनी है? 6543 बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 के अंदर ये हदीस है। हदीस मुबारक अन सहल बिन साद क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मती 70,000 औ 700,000 शक्का फी अहदिहिमा मुतमासिकीना आखिजुन बादुहुम बिबादिन हत्ता यदखुला अव्वलुहुम व आखिरुहुमुल जन्ना व वजूहुहुम अला तौइल क़मर लैलतल बद्री बद्री। अब इस हदीस का तर्जुमा समाप्त करवाएं। ये आखिरी हदीस सुना के गुफ्तगू खत्म करूं, क्योंकि माहौल जो बनना चाहिए था वो शोर भी हो रहा है और मेरे ख्याल से आपसे आवाज़ भी कम आ रही है। तो ये हदीस सुना के अपनी गुफ्तगू इंशाल्लाह हम कंप्लीट करते हैं। फिर अगले महीने इंशाल्लाह जो भी हजरत यहाँ पे तशरीफ लाएंगे आपसे खुल के इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अन सहल बिन साद, हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला, फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलन्नल जन्नता, जरूर मेरी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होंगे 70,000 अफराद। कितने? 70,000 और 700,000 या 7 लाख अफराद जन्नत में दाखिल होंगे। शक भी हदीमा, रावी कहते हैं इसमें मुझे शक है कि 70,000 कहे या 7 लाख अफराद कहे। और फिर उनका जाने का अंदाज क्या होगा, जाने का तरीका क्या होगा। मुतमासिकीना आखिजुन, एक हदीस जो दूसरे तुर्क से दूसरे रावियों से आई है उसमें मुतमासिकूना, ये मुतमासिकीना बुखारी शरीफ के अंदर मुतमासिकीना आखिजुन बादुहुम बिबादिन, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होंगे, बास का हाथ पकड़े हुए होंगे। हत्ता यदखुला अव्वलुहुम व आखिरुहुमुल जन्ना, हम जिन वलियों से मोहब्बत करते हैं, जिनकी सोहबत में होते हैं, जिनकी संगत में होते हैं, हत्ता
يدخل اول وآخرهم الجنہ، یہاں تک کہ پہلا شخص اور آخری شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ اللہ والے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ اللہ والے جو جس مرشد کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، حضور غوث اعظم کا مرید ہوگا، بابا فرید الدین گنج شکر کا ہوگا، خواجہ غریب نواز کا ہوگا، عبداللہ شاہ غازی کا ہوگا، لال شہباز قلندر کا ہوگا، حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری کا ہوگا، یہ سارے جنت کے دروازے پہ ہوں گے، اور جتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ سارے پیچھے ہوں گے، ایک زنجیر بنی ہوئی ہوگی، اور یہ اللہ والے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ وہ 70,000 یا 7,00,000 افراد کا مجمع جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، اللہ کرے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں وَوُجُوهُمْ، اور ان کے چہرے، کہ اللہ والوں کے چہروں کا ذکر آ رہا ہے، عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کا جو کتا ہے وہ ولیوں سے محبت کر کے جنت میں داخل ہو جائے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، پھر امت محمدیہ میں سے ولیوں سے ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمارا تعلق، ہماری صحبت، ہماری سنگت اگر ان ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو اللہ ان ولیوں کے صدقے ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ موضوع بڑا طویل تھا اور بھی بہت ساری میں نے باتیں کرنی تھی، لیکن وقت بھی اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، اور ظاہر سی بات ہے لائٹ کا بھی مسئلہ آ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں اور کروں ختم کر دوں؟ اب میں آپ سے تھوڑے سوالات کرتا ہوں تو میں نے باتیں کی، یہ بتائیے بنی اسرائیل کے جو ولی تھے وہ غار میں کتنے سال رہے؟ 309 سال۔ زبردست یار، آپ لوگ تو سارے حاضر ناظر ہیں، ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے وہ اس زمانے میں وہاں بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ بنی اسرائیل کے زمانے میں دقیانوس، اور شہنشاہ کون تھا؟ شہنشاہ روم تھا، وہ روم کا شہنشاہ تھا جس نے آنا تھا۔ اب یہ بتائیے جو غار تھا اس غار کا ایک جانب سے کھلا ہوا تھا یا دونوں جانب سے؟ دونوں جانب سے، اور سورج کا راستہ مقرر ہے یا سورج کبھی کسی راستے سے آتا کبھی کسی راستے سے آتا ہے؟ سورج کا راستہ مقرر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے ولی کتنے ہیں؟ بھائی 3 ولی ہوں گے، شرک نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کو ولی مانے، پھر رسول کو بھی ولی مانے، پھر اولیاء کو بھی ولی مانے۔ میں کہنے والے کہتے ہیں کہ صرف اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد، باقی سارا شرک بدعت، باقی سارا شرک بدعت۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ یار تم ولی سے مدد مانگ رہے ہو تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ میں حقیقی طور پر تو اللہ کی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ والے کی مدد کرتے ہیں۔ چلیں اس کا بھی ذکر قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا، ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس میں کہا کہ ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کا تخت مجھے لا کے دے، ملکہ بلقیس کا تخت مجھے لا کے دے، 80 گز لمبا چوڑا اور پورا تخت بچھا ہوا۔ ایک شخص کھڑا ہو کہنے لگا کہ میں آپ کو وہ تخت حاضر کر کے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑی دیر ہو جائے گی، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آصف بن برخیہ وہ ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ آصف بن برخیہ کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
کہا ٹھیک ہے وہ حاضر کرو. وہ کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب، میرے پاس توریت کی کتاب ہے، اس کا تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے. آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاصل کر دیا، پلک جھپکنے سے پہلے حاصل کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر کے وہ حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب و وسیلے بھی بنائے ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے. آصف بن برخیہ نے وہ تخت حاصل کر دیا. اسی طرح اگر ہم ولی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے کوئی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرتے ہیں، تو اللہ ہماری حاجت روائی فرماتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنی بھی آپ کے ساتھ آج گفتگو ہوئی ہے اسے یاد رکھیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. کوئی بھی آپ کے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتا. آپ گھبرائیں نہ، ڈگمگائیں نہ، اپنا مشن جاری رکھیں. یہ ایک اعلان مجھے کہا ہے کہ حضور مختصر کہتے ہیں، میں نے تو مختصر کر دیا ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ نائٹ کلاس کا ذہن بنائیں. نائٹ کلاس میں جو حضرت علامہ مولانا نعمان علی دامت برکاتہ العالیہ نائٹ کلاس کا جو سلسلہ چلا رہے ہیں، علم دین کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس میں ضرور شرکت کریں گے. کون کون شرکت کرے گا؟ میں آپ کو اس کے بعد ایک بات سناتا ہوں علم کے حوالے سے. علم جو نا، علم انتہائی ضروری ہے. شیطان جو نا اثر کے بعد سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہوں بھائی تو بتا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. کوئی آگے کہتا میں نے زنا کروا دیا، کوئی آگے کہتا جی میں نے قتل کروا دیا، کوئی آگے کہتا ہے میں نے پھٹا کروا دیا، کوئی آگے کہتا ہے میں نے سود میں لگا دیا، میں نے جگے میں لگا دیا. اس کے چیلے آتے اسے رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے یہ کام کروا دیا، یہ کام کروا دیا. آخر میں چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو. شیطان کہتا ہے کہ تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص علم حاصل کرنے جا رہا تھا، وہ علم کی طلب کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے علم کے راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پہ لگا دیا. وہ شیطان کھڑا ہوتا اپنے چیلے کو گلے لگاتا، کہتا تو نے سب سے اچھا کام کیا، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے. شیطان کی نظر میں زنا کروانا، چوری کروانا، ڈاکہ ڈلوا دینا، قتل و غارت عام کروا دینا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کی نظر میں اہمیت یہ ہے کہ علم سے اگر دور کروا دیا تو ساری چیزوں سے دور کروا دیا. کیونکہ علم اگر سیکھ جائے گا تو علم کے راستے پر آ جائے گا تو وہ امت کو سوار دے گا، وہ اپنے علاقے والوں کو سوار دے گا، اپنے محلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہر کسی کو دین اور شریعت کی طرف لے کر آ جائے گا. تو علم سیکھیں. علم کی طرف آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کو علم سکھایا جا رہا ہے، آپ کو شریعت پڑھائی جا رہی ہے، تو آپ شریعت کو سیکھیں، علم کو سیکھیں. یہ بڑا نادر موقع ہے. نائٹ کلاس کتنے گھنٹے؟ دیکھیں کتنی اچھی کلاس ہو رہی ہے. آدھے گھنٹے میں آپ کو قرآن سکھایا جائے گا قرآن تجوید کے مطابق، اور پھر جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں آپ کو طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، یہ تمام مسائل آپ کو سکھائے جائیں گے.
تو امید کرتا ہوں کیا اچھا نیت کر لیں, ہاتھ اٹھا کے نیت کر لیں کون کون اس نائٹ کلاس میں آنا چاہتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد ہوگی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 تقریباً 40 کے قریب احباب یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس نائٹ کلاس میں ضرور حصہ لیں گے. یہ آپ اگر اس میں آئیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں انسان جب بالغ ہو جاتا ہے, انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر بلوغت کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں. جب انسان تجارت کرنے لگ جاتا ہے تو تجارت کے مسائل اس کو سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں. جب انسان شادی کرتا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل اس کو سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو نماز کے فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, مکروہات ہر چیز کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو, ظاہر سی بات ہے ہمارا تو واسطہ لوگوں کے ساتھ پڑتا رہتا ہے, ایسے ایسے لوگ بھی جن کو اپنی پاکی کا نہیں بتایا کہ پاک ہونا کس طرح. اب کچھ لوگ ایسے گھومتے رہتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, پوچھا جا رہا ہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. اگر جو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں, چلو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کو آ رہے ہیں, لیکن آپ کم از کم آ کے مولانا سے پوچھو تو صحیح کہ یہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں, یہ پیشاب کے قطرے اگر آتے ہیں تو نماز کا کیا مسئلہ ہے, نماز کس طرح ادا ہوگی. تو یہ آپ کو ایک مسئلہ بتاتے ہوئے جا رہا ہوں. اگر کسی کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے ہوں, 5 نمازیں گزر جائیں تو وہ معذور شرعی کے حکم میں آ جاتا ہے, شرعی معذور ہو جاتا ہے. اب اس دوسرے دن جب وہ نماز پڑھنے جائے, مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے گیا, فجر کی نماز کے لیے وہ وضو کرے گا, وضو کر کے جب نماز پڑھے گا, نماز شروع کرے گا, اگر اس نماز کے دوران اس سے قطرے آ گئے تو وہ معذور شرعی کے حکم ہے, اس کی وہ فجر کی نماز پوری ہو جائے گی. البتہ اگر دوسری نماز کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ اس کا سمپل سا مسئلہ ہے. یہ صرف پیشاب کے قطروں کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ساری نمازیں. اور نمازوں کا چھوڑنا کتنا بڑا عذاب ہے, یہ آپ احادیث مبارکہ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. تو یہ شرعی مسائل آپ کو سیکھنے کے لیے بہترین ایک نادر موقع ہے. یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, علم کو سیکھیں, انشاءاللہ علم سیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نائٹ کلاس کا سلسلہ جاری ہوا ہے تمام کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے اذان کا کہا تھا لیکن مولانا یہ ابھی ساؤنڈ جو نا یہ نا تو یہ جنریٹر بھی بند ہو جائے گا, کیمرہ بند ہوگا نہیں ہوگا, گلا تو جائے گا ہمارا. اذان کا کلمہ سماعت فرما دے بھائی. میلاد کا اینڈ چل رہا ہے, تقریباً آدھا گھنٹہ اور لگے گا. صلو علی الحبیب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على ابھی ایک نعت باقی ہے، ابھی ایک نعت پڑے گا. میں اپنے شاگرد سے کہوں گا 2 شعر یہ سنا دے، پھر آپ لوگ اپنی محفل جاری رکھیے. صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار.
یہاں پہ کیوں نہیں ہے انتظامیہ میں انتظامیہ مسئلہ یہ کہ میرے کیمرے کی بھی بیٹری ڈاؤن ہے.